بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ چوں عزمش براہیخت شمشیر بیم، بمعجز میان قمر زد دو نیم۔ جب آپ کے عزم مصمم نے خوف کی تلوار کھینچی، تو آپ نے اپنے معجزہ سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ترجمہ سمجھ گئے؟ عزم کا معنی ارادہ، پختہ ارادہ کو عزم کہتے ہیں، اور آہیختن مصدر سے ہے، تلوار کھینچنا۔ شمشیر کا معنی تلوار ہے، بیم کا معنی خوف ہے، اور معجز سے مراد معجزہ ہے نا۔ معجزہ کہتے ہیں نبی اور رسول کے اس خلاف عادت فعل کو جس کا مقابلہ پیش کرنے سے دنیا عاجز ہو جائے۔ اللہ کریم اپنے انبیاء کو معجزے عطا فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے نبی کی اس کی قوم پر سچائی کو ظاہر فرماتا ہے۔ مختلف انبیاء کرام سے مختلف معجزات صادر ہوئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ معجزات صادر ہوئے۔ آپ سے جو معجزات صادر ہوئے ان میں سے ایک ہے معجزہ شق القمر، یعنی آپ نے اپنے معجزے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ نبی ہیں، سمجھ میں نا، تو پھر معجزہ دکھائیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، سمجھ میں نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر چاند کی جانب اشارہ کیا، تو چاند دو ٹکڑا ہو گیا۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے زمانے میں، سمجھ میں نا، جدھر جدھر انگلی کرتے تھے چاند ادھر ادھر مائل ہو جاتا تھا، سمجھ میں نا، اور اپنی جگہ بدل لیتا تھا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اس شعر کے ذریعے سے فرمایا ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو سمجھ گئے معجزہ کی تعریف۔ اور یہاں پر میان کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے درمیان، ٹھیک ہے۔ قمر کا معنی چاند ہے، اور زد یہ زدن مصدر سے ہے، زد ہے نا، فعل ماضی۔ نیم کا معنی آدھا حصہ، نیم کا معنی آدھا حصہ، دو نیم کا معنی ہوا دو حصے، دو ٹکڑے۔ ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے پورے شعر کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم مصمم نے خوف کی تلوار کھینچی، تو آپ نے اپنے معجزہ سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کی طرف اشارہ کرنے کو، سمجھ میں آیا نا، تشبیہ دی گئی ہے اس پر تلوار چلانے سے، اس پر تلوار چلانے سے، اور اس حالت کے مناسب کیا ہے؟ خوف، وہ غضب، شدت غضب۔ چونکہ آدمی جب کسی پر تلوار چلاتا ہے تو وہ شدت غضب میں ہوتا ہے، سمجھ میں نا۔ تو اسی حال کی مناسبت سے الفاظ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا
کہ جب آپ کے عزم مصمم نے خوف کی تلوار کھینچی، شدت غضب کی تلوار کھینچی، تو آپ نے اپنے معجزے سے چاند کے 2 حصے کر دیے۔ اگلا شعر، چو سیتش در افواہ دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسریٰ فتاد۔ جب دنیا میں آپ کا شہرہ عام ہوا تو کسریٰ کے محل میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو بہت سے سمجھ میں نا واقعات ظاہر ہوئے جو دنیا کو بتا رہے تھے کہ اب دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والی شخصیت تشریف لا چکی ہے۔ جیسا کہ آپ تاریخ کے مطالعے سے جانتے ہوں گے، سمجھ میں نا کہ ایک نہر جو خشک تھی وہ جاری ہو گئی، ایک وادی جو خشک تھی وہ جاری ہو گئی، اور ایک نہر جو ہے جو جاری تھی وہ خشک ہو گئی۔ سمجھ میں نا اس طریقے سے بہت سارے واقعات کا ظہور ہوا۔ انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ برپا ہو گیا اور اس کے محل کے 14 کنگورے گر پڑے۔ سمجھ میں نا، تو بہت سارے واقعات رونما ہوئے جو اس بات سے دنیا کو آگاہ کر رہے تھے کہ اب دنیا میں انقلاب آنے ہی والا ہے، ظلم کا دورہ ختم ہونے والا ہے، اور عدل و انصاف کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ تو اسی واقعہ کی جانب اشارہ ہے اس شعر میں۔ اس شعر میں سیت کا لفظ آیا ہے، جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ذکر حسن۔ ذکر حسن سمجھ میں آنا، شہرت، یعنی شہرہ ذکر حسن۔ اور افواہ یہ فوہ کی جمع ہے، فوہن بھی عربی لفظ ہے، اور اسی فوہن کے لفظ میں کبھی ہا کو میم سے بدل دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے فمن۔ سمجھ میں نا، وہ فوہن ہی سے منقلب ہو کر آیا ہے، جس کا معنی آپ کرتے ہیں منہ۔ تو افواہ یہ فوہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے منہ۔ اور فتاد یہ فارسی لفظ ہے، فتادن اس کا معنی گرنا ہے، گرنا پڑنا، واقع ہونا۔ تزلزل زلزلہ برپا ہونا، اور ایوان کا معنی ہے محل۔ اور کسریٰ یہ لقب تھا ایران کے بادشاہوں کا۔ تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ جب دنیا میں آپ کا شہرہ عام ہوا تو کسریٰ کے محل میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ اور خالص لفظی ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں تو اس طریقے سے، جب دنیا کے منہ میں آپ کی شہرت پڑی تو کسریٰ کے محل میں زلزلہ پڑ گیا۔ اگلا شعر دیکھیے، بلا قامت لات بشکست خرد، باعزاز دیاں بعزا ببرد۔ بلا ہے نا، یہاں پر جو لا ہے بلا میں، اس سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سمجھ میں آنا، یعنی کلمہ توحید۔ قامت کا معنی ہے مجسمہ، قامت کا معنی ہے قد، قامت کا معنی ہے مجسمہ۔ اور لات کفار عرب کے ایک بت کا نام ہے،
سمجھ میں آیا نا؟ اور شکست شکستن مصدر سے ہے، معنی آپ کو معلوم ہے، اور خرد کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ شکست خرد کا معنی ہے، شکست خردن کا معنی ہے کیا؟ ریزہ ریزہ ہونا، ریزہ ریزہ ہونا۔ شکست خردن کا معنی کیا ہے؟ ریزہ ریزہ ہونا، کیونکہ خرد کا معنی کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ شکست ٹوٹ گیا، خرد چھوٹے چھوٹے حصوں میں، یعنی ریزہ ریزہ ہونا جو آپ بولتے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ تو شکست خرد کا معنی کیا ہے؟ ریزہ ریزہ ہوا۔ دوسرے مصرعے میں اعزاز کا لفظ ہے، اعزاز، اس کا معنی غلبہ ہے، غالب آنا، سمجھ گئے؟ اس کے بعد ہے آب عزا، عزا بھی کفار عرب کے ایک بت کا نام ہے، اور آب کا معنی یہاں پر ہے رونق، چمک دمک۔ آب کا معنی آپ کو معلوم ہے، عام طور سے آب کا معنی کیا ہے؟ پانی، اس کا ایک معنی ہوتا ہے چمک دمک، رونق، اسی معنی میں ہے یہاں پر یہ لفظ۔ تو سمجھ گئے تمام مفرد الفاظ کو؟ اب ترجمہ یہ ہو گیا، کلمہ توحید کے ذریعے لات کے مجسمہ کو چکنا چور کر دیا، دین کو غالب کر کے عزا کی چمک دمک کو ختم کر دیا۔ کلمہ توحید کے ذریعے لات کے مجسمہ کو چکنا چور کر دیا، اور دین کے غلبہ کے ذریعے یعنی دین کو غالب کر کے عزا کی رونق کو ختم کر دیا۔ سمجھ گئے نا؟ مفہوم واضح ہے، ہاں؟ جال حق و زہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ اگلا شعر دیکھیے، نہ ازلات و عزا برآورد گرد کہ توریت و انجیل منسوخ کرد، صرف لات اور عزا کی دھول نہیں اڑائی، بلکہ توریت اور انجیل کو بھی منسوخ کر دیا۔ لات و عزا پر گفتگو پہلے شعر میں آ چکی کہ یہ دو بتوں کے نام تھے، ہے نا؟ برآورد گرد، آورد گرد کا معنی ہے دھول اڑانا، آورد گرد دھول اڑایا، گرد کا معنی جانتے ہی ہو، دھول غبار، گرد و غبار جو بولتے ہو۔ تو ترجمہ واضح ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف لات اور عزا کی گرد اڑائی، بلکہ توریت اور انجیل کو بھی منسوخ کر دیا۔ آسمانی کتابوں نے، وہ قرآن شریف نے دیگر آسمانی کتابوں کے احکام شرعیہ منسوخ کر دیے، سمجھ میں آیا نا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی آمد اور تشریف آوری نے صرف لات اور عزا کی چمک دمک کو ختم کر دیا، بلکہ آپ کی آمد اور آپ کی بعثت نے توریت اور انجیل کو بھی منسوخ کر دیا۔ اگلا شعر، شب بر نشست از فلک بر گذشت، بتمکین و جاہ از ملک در گذشت۔ ایک رات براق پر بیٹھ کر آسمان سے گزر گئے، عزت اور مرتبہ میں فرشتے سے آگے بڑھ گئے۔ ایک رات آسمان سے براق پر بیٹھ کر آسمان سے آگے بڑھ گئے، عزت اور مرتبے میں فرشتے سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تمام الفاظ واضح ہیں۔ بر نشست، بر نشست،
اوپر بیٹھ کر، یعنی براق کے اوپر بیٹھ کر، ٹھیک ہے نا۔ فلک کا معنی آسمان، تمکین و جاہ کا معنی عزت و مرتبہ، ملک کا معنی فرشتہ۔ تو ترجمہ سمجھ گئے؟ ایک رات براق پر بیٹھ کر آسمان سے گزر گئے، عزت اور مرتبہ میں فرشتہ سے آگے بڑھ گئے۔ سمجھ آئی بات؟ اگلا شعر دیکھو۔ چنا گرم درتی ہے قربت براند، کہ در سدرہ جبریل ازو بازمان۔ اس سے اوپر والا شعر اور یہ شعر سمجھ میں آیا نا، اور آگے کے اور کئی اشعار، ان تمام اشعار کے ذریعے واقعہ معراج کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج سمجھ میں آیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے نا، اس واقعہ کی جانب، اس واقعہ کے بعض واقعات کو ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس شعر کا ترجمہ یہ، قربت کے مقام میں وہ ایسا تیز چلے کہ سدرہ میں جبرائیل علیہ السلام ان سے پیچھے رہ گئے۔ تیہ ایک میدان کا نام ہے جس میں بنی اسرائیل مدتوں پھرتے رہے، بنی اسرائیل مدتوں پھرتے رہے، اور اس میدان سے نکلنے کی انہیں کوئی راہ نہیں ملتی تھی۔ جب آپ تفسیر پڑھیں گے سمجھ میں آیا نا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل ہے نا سے متعلق آیات پڑھیں گے تو وہاں مقام تیہ کا ذکر آئے گا۔ تو تیہ کیا ہے؟ ایک میدان کا نام ہے جس میں بنو اسرائیل مدتوں پھرتے رہے، سمجھ میں آیا نا، جن سے باہر نکلنے کی وہ کوئی تدبیر نہیں پاتے تھے۔ تیہ قربت سے مراد کیا ہے؟ مقام قرب، مقام قرب، اور قرب سے مراد قربت الہی، قرب الہی۔ تو ترجمہ یہ ہو گیا، اور راندن ہے نا، راندن اسی سے ہے براند۔ ترجمہ یہ ہو گیا، قربت کے مقام میں وہ ایسا تیز چلے، گرم کا معنی تیز، قربت کے مقام میں وہ ایسا تیز چلے کہ مقام سدرہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے پیچھے رہ گئے۔ اذان ہونے والی ہے اس لیے یہیں پر بس کر رہے ہیں، سمجھ میں نا، اس لیے کہ آگے اس واقعہ سے متعلق کئی اشعار ہیں، کل مزید توضیح تشریح ہو جائے گی۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔